بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو میں آج ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین محترم، ہماری قومی سیاست میں عدم برداشت کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سیاست ادب سکھاتی ہے، سیاست میں احترام ہوتا ہے، سیاست میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو آج کے اس دور میں گالی گلوچ، الزام تراشی سے جو سیاسی سفر شروع ہوا ہے، اب جو تم تغاری پہ آ پہنچا ہے. اور گزشتہ ہفتے میں اور آج بہت سے ایسے واقعات ہوئے، لوگوں پہ کو جوتے مارے گئے اور سیاہی پھینکی گئی. آج بھی دو واقعات ہوئے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ایک مسجد میں خطاب کرنے گئے تو وہاں جوتا چلا دیا گیا. جوتا چلانے والے کا کیا مقصد تھا، کیا اسے غصہ تھا، وہ اپنی جگہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جذبات میں ہم مساجد کا احترام بھی بھول رہے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم لوگ اپنی اختلاف رائے کو کس طریقے سے ہم اظہار کر پائیں گے اور ہمارے کیا رویے ہونے چاہیے. تو یہ جو عدم برداشت کا جو رجحان ہمارے ہاں جو پیدا ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کے لیے دعوت دی ہے. نوجوان ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاسی طور پر پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے. اور جناب غلام اکبر میرانی ایڈوکیٹ انتہائی میرے سینئر ہیں، میرے تو بالکل میرے بچوں کے ہم عمر ہے. تو میں خوش آمدید کہہ دوں جناب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے. آپ نے بڑے مقصد ہے کہ انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. تو ایک نوجوان پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کی جو نسل ہے وہ اس سیاسی کلچر کو کس انداز میں دیکھ رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں، ذرا تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں کہ کیسے آپ کو کس فیملی سے اور کیسے آپ نے سفر کیا، کیسے یہاں تک پہنچے، پیپل پارٹی کب جوائن کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے سیاسی ورکر کو اس اچھے فورم پر جی بلایا. اور اس کے بعد میں تھوڑا کہنا چاہوں گا کہ بھیا شہر سے ہی میرا تعلق ہے. جی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا بچپن تھا وہ اچھے لوگوں کی، اچھے سیاسی لوگوں کے ساتھ گزرا. جی اس حوالے سے پھر ہم جو میرے سینئرز تھے وہ موسٹلی پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھتے تھے. اور مختلف طبقہ مخاطب کے جو لوگ آتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے. جی اس کے بعد 90 میں میٹرک کی ٹھیک ایڈمیشن لیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی بطور پی ایس ایف جوائن کی. اچھا میٹرک کے بعد جی میٹرک. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے سینئر تھے اس وقت عبدالرحمان مانی صاحب، یہ اچھا. لوگ تھے. ہاں جی، ان لوگوں کی اس میں اسائنمنٹ لینا. وہ تو بڑا ایک نظریاتی دور تھا جس زمانے کی آپ ذکر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ہم جو ہے نا تاحال پیپلز پارٹی سے ہی وابستہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی اس میں رہتے ہوئے بطور سیاسی ورکر جی کافی چیزیں ہمیں جو ہے نا اس نے سکھائی ہے. تو اس حوالے سے پارٹی کی کون کون سی ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں؟ جی میں سابقہ پریزیڈنٹ پی ایس ایف رہا ہوں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پی وائی او رہا ہوں. اس کے بعد میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا جو ہے ساؤتھ ویسٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو سینئر ترین کارکن ہے آپ کی پارٹی. تو یہ جو آج کل ہلہ گلا جو ہماری سیاست میں نظر آ رہا ہے، جو بیداری نظر آ رہی ہے، گالی گلوچ نظر آ رہی ہے، الزام تراشی نظر آ رہی ہے، تو اس کو بھی کبھی مشاہدہ کیا ماضی میں آپ نے؟ مشاہدہ تو کافی کیا ہے.
اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں اگر ہم 2-4 سال پہلے چلے جائیں، ہاں جی، تو کیا ایسا آپ کو نظر آتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اس طریقے سے جو ہے نا غیر اخلاقی طور پر ہمارا رویہ ہوتا ہو سیاستدانوں کا اور سیاسی کارکنوں کا اپنے مخالفین کے ساتھ؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی ورکر آج سے کچھ چند سال کا قطعاً یہ ایسا کوئی سیاسی عدم برداشت کا کوئی رویہ جو تھا وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا. ہمارے سامنے جو نظریں اخبارات میں آتی تھی، جو واقعات رونما ہوتے تھے، وہ موسٹلی آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے. اب چونکہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا 4-5 سال سے ہمارے پاکستان میں بھی یہ عدم برداشت کی جو پالیٹکس ہے، یہ رجحان اس کا بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ اس میں سوشل میڈیا جو بہت فاسٹ ہے، اس میں آپ کے جو آپ کا کردار ہوتا ہے یا جو آپ کے وہ ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے نا کسی صورت بھی عدم برداشت کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر پچھلے ٹرور پہ چلے جائے، اس وقت 2 مین بڑی پارٹیاں ہوتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہے نا اس طریقے سے وہ یہ رجحان بڑا ہو جو تو کردار والا یا جو جس طریقے سے تشدد والا. تو یہ کیوں آ گیا، کیسے آ گیا یہ؟ یعنی اس حد تک لوگ آ گئے ہیں کہ لوگ مختلف کے جوتیاں مارے ایک دوسرے کے اوپر سیاہی پھینکے، منہ کالے کریں. کیا یہ دوسرے کے اس نظام سے نفرت کا انداز ہے یا انفرادی طور پر وہ لوگ ان کے خلاف؟ میں اس بار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری ذاتی ویو میں کہ اس میں کافی سارے جو ہے نا وہ عوامل ہیں. اس کے بعد جا کے یہ نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. بیسیکلی پیچھے کافی سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اس سٹیج پہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کا جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ لوگ اس طریقے سے وہ اپنے اظہار کرتے ہیں. تو آج خصوصاً میں آج کے دن کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا میاں صاحب کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا. اس سے قبل میاں آصف صاحب کے پاس حاج آصف صاحب کے ساتھ بھی جو سیاہی والا معاملہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پولیٹیکل پارٹی میں ہم تنقیدی جائزہ حد تک وہ لے سکتے ہیں اور کسی کو اچھی مثال قائم کرنے میں لاجیکلی ہم بات کر سکتے ہیں. آپ سے جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک رد عمل آ رہا ہے، کیا یہ رد عمل اس نظام کے خلاف ہے جس میں لوٹ کھسوٹ ہے، جس میں چور بازاری ہے، جس پہ لوگ مختلف بھوکے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، یا اس کے علاوہ کوئی وجوہات؟ یقیناً یہی عوامل ہے، یہی عوامل ہیں اور جس پہ جو اس حد تک نہج اس حالات تک پہنچ جاتی ہے. کیونکہ مختلف اگر ہم ابھی آج ایک اور واقعہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کی جلسے میں بھی یہ بدتمیزی ہوئی ہے. مطلب کیا عمران خان صاحب تو کبھی اقتدار میں نہیں آئے نا. یعنی یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست برائے سیاست یا مخالفت برائے مخالفت کا یہ رزلٹ ہو سکتا ہے. آج ہی کے دن 3 مین جو واقعات رونما ہوئے ہیں، بدقسمتی ہمارے لیے اس حالات میں، جس حالات میں پاکستان یہ آگے ہم جا رہے ہیں، جس طرح طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں اس چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے. ہمیں اس چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے، نہ کہ اس چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی ورکر کے کہ اگر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. سیاست، جمہوریت اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ. کسی کو لاجیکلی بیٹھ کے وہ اپنا اظہار پتہ کر سکتا ہے مختلف طریقے سے. یہ جو جوتوں بازار والے جو پالیٹکس یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس میں شدت آئے گی یا کمی آئے گی؟ شدت میرا نہیں خیال کہ شدت آئے گی. اس میں کیا مخصوص لوگ ہیں جو اس طریقے سے جن کی یہ سوچ ہے، ٹپیکل لوگ ہیں. نہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کے جو لہجے ہیں وہ بھی تو چینج ہو گئے نا، بدلے ہوئے ہیں نا. اب وہ زمانے میں جو ہمیں مولانا رسول اللہ خان کی تقریریں سننے کو ملتی تھی، سلطان بھٹو کی تقریریں سننے کو ملتی تھی، مولانا مودودی کی تقریریں سننے کو ملتی تھی کہ وزیرداری، اقدار، اختلاف میں بھی ایک حسن ہوتا تھا، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا نا. اب تو ہمارے جو سیاستدان ہیں، معلوم کے ساتھ جو ہم لوگ جنہیں ہم آئیڈل سمجھتے ہیں،
उनका रवैया भी तो इतना खौफनाक होता है कि बंदा देख के कहता है यार ये क्या हो रहा है ये सब। और फिर रही सही कसर जो है वो सोशल मीडिया ने हमारी जो है ना वो पूरी कर दी। तो इसमें क्या रुझान में इजाफा होगा, अगर कमी होगी तो कैसे होगी, ये जरा प्लीज थोड़ी बताइए। जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं, जी जब हम किसी की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे, ये बेसिक चीज है, जब हम किसी के मियार पे पूरा नहीं उतरेंगे या किसी की जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो मुख्तलिफ तरीके से लोगों का रिएक्शन होता है। जो ये जो रिएक्शन है, जो मौजूदा जो रिएक्शन जा रहा है, ये उस चीज का मैं समझता हूँ ये एक्सट्रीम लेवल है उस चीज का, ये नहीं होना चाहिए। बात की समझती है ये हमारे निजाम का ही या शख्सियात के खिलाफ नहीं है, ये हमारे खिलाफ। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ तो मेरी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अगर अपने मुखालिफ को लॉजिकली बैठ के उसको सेटिस्फाई करूंगा। अगर मुझे कोई इख्तलाफ है तो मैं अपने तरीके से उसको, ना कि मैं जूता उठा हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं या इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब हमें भी समझना चाहिए, सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि वो पहले वाले हालात नहीं रहे, ना 90 की दहाई वाले हैं हालात रहे हैं। हमारे सामने मिसालें हैं पीडीएफ में जिसमें आप भी रुए रवा थे उस तहरीक के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इस्तकलाल के साथ थी, या उसके बाद देख रहे जियाउल हक का दौर आया है, बेबहा इल्जामात लगे हैं, बीबी शहीद पे भी लगे हैं, उन पे भी इतने इल्जामात लगे हैं, लेकिन किसी तौर पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या किसी ने इस तरीके का वापस वो नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया, बर्दाश्त की है। तो मैं यही समझता हूँ इसका हुस्न भी यही है सियासत का कि आप बैठे और उसको लॉजिकली बैठ के आप उससे बात करें। मैं बड़ा देख रहा था कि न्यूज़ हमें सुनने को मिली कि इलामा तारुल कादरी से लेके और बिलावल भुट्टो जरदारी तक, तकरीबन अयाज लतीफ कुरैशी तक, तकरीबन सभी सियासतदान इसकी मजम्मत की है। जी बिल्कुल। अब और बता उन्होंने वजूहत दी है, जैसे इलामा साहब ने कहा कि जो खत्म नबूवत के हवाले से जो हमारी कार्रवाई हुई है उस पर लोगों को थोड़ा सा गुस्सा है, ये भी बात मानने की है। लेकिन सोचने की बात भी है कि वो गुस्सा जो है वो गुस्सा तो मुझे कि एक जो रिटायर्ड पर्सन है जो चला गया है, जो पहले ही जिसके केसेस हैं और उस पर जो डिस्कस हो रही है और अदालत उसको जनाब जो है जी रोज पेशी दे रही है, वो गुस्सा फिर उस पर भी उतर रहा है, फिर इमरान खान पे भी उतर रहा है, फिर जनाब उस पर भी उतर रहा है जो मुझसे के एक अजीब सा मंजरनामा बन रहा है। तो क्या ये गुस्सा जो है वो इस तरीके से हम उतारेंगे तो फिर क्या होगा सर, ये तो फिर खाना जंगी की सूरत पैदा होगी। नहीं, अल्लाह न करे हमारा पाकिस्तान इस दफा, मैं ये समझता हूँ कि बेहतर सिमत की तरफ गामजन। इसमें हमारी सियासी जमातों का क्या ताल्लुक, क्या हमारी सियासी जमातें अपने सियासी कारकुनों की तरबियत करती हैं? जी आप जमाने में, जिस जमाने की आपने जिक्र किया उस जमाने में अब्दुर्रहमान मानी साहब थे, आप थे, उससे पहले अगर आप चले हैं तो बड़े पीएसएल क्या स्टडी सर्कल हुआ करते थे, नवाज सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी के लोग हैं, इस तरह जनाब वो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, ये बड़े कड़े हुए लोग होते थे, नजरियाती तौर पर मुंसलिक लोग हुआ करते थे और वो अपनी जमात के हवाले से, जमाती पॉलिसियों के हवाले से उनकी एक सोच हुआ करती थी, एक मंजर हुआ करती थी। क्या आजकल हमारी सियासी जमातें क्या ये सब कुछ कर रही है, अपनी कारकुनों की तरबियत कर रही है? बात की समझी है कि मौजूदा हालात में इस तरफ जो तंजीमी मामलात है खसूसन पंजाब में, ये चीज मुश्किल से बहुत मुश्किल है। ये इन लोगों ने जितने भी मौजूदा क़यादत है उनका तो ज़ाहिर बात है, हर मंशूर है, हर जमात का अपना मंशूर है, किसी कोई भी जमात हो, किसी के मंशूर में ये चीज नहीं लिखी हुई कि किसी से इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय भी रखनी चाहिए, लेकिन सियासत और उसमें जमहूरियत में अदम बर्दाश्त जो है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बात की समझती है मौजूदा हालात में किसी तंजीमी तौर पर ना कोई इतना टाइम देता है, ना कोई फंड्स रखे गए हैं इस तरीके से, कोई फोरम हो, कोई इजलास हो बकायदा एक वीकली या तंजीमी। हमारी सियासी जमातों का भी तो जी मैं इसमें ये समझता हूँ उनका भी बराबर सियासी जमातों को इल्म ही नहीं है कि आपने अपने कारकुनों को क्या नजरिया देना, क्या नजरिया, क्या सोच देना है। यानी जो आपके जमाने के जो नजरियाती लोग हैं वो तो जमात पीपल्स पार्टी के लोग हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो आज जो भर्ती हो रही है, ये मुस्लिम लीग में हो रही है, जमात में हो रही है, पीपल्स पार्टी में हो रही है, हम समझते हैं कि वो तो नजरियात से नहीं, नजरियात नहीं रह गया आजकल। मैं ये समझता हूँ कि नजरियात नहीं रह गए, मुफादात रह गए हैं।
اور مفادات کی خاطر جو بھی ہمارا امیدوار آتا ہے خصوصاً وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے نیکسٹ الیکشن جو ون کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم اس کو وہ ایک گائیڈ لائن نہیں دیتے ہم اس کو، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے ورکروں پہ، اور اس طریقے سے کوئی ان کی بہتر پرورش اگر ان کی ہوتی، کوئی ان کو سمجھانے والا ہوتا، یا میرے خیال میں کوئی ایسا فورم ہوتا جہاں پہ ان کو کوئی لیکچر وغیرہ دیے جاتے، تو اگر یہ چیزیں موجودہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ آج کل جو رونما حالات ہو رہے ہیں یہ ہوتے۔ مجھے ابھی ایک بات ہوتی، اب آپ جو آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، میں کسی اور جماعت کا ہوں گا، کوئی اور ہمارے سننے والے بہت سے لوگ ہوں گے جو مختلف سیاسی جماعتوں میں، کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے یہاں لڑائی جو ہے وہ سیاسی بالادستی کی، وہ اشرافیہ کے درمیان، عوام میں اس کا کوئی کردار نہیں؟ جی نہیں، میں اس سے تھوڑا اختلاف یہ کروں گا کہ جو موجودہ حالات میں اشرافیہ ورسز اشرافیہ نہیں ہے، اچھا نہیں، نہیں، اشرافیہ ورسز عوام ہے، اوکے، اس میں دیکھیے کافی سارے مسائل آ جاتے ہیں، میں میں ریڑھی والے کے بھی مسائل ہیں، اسٹوڈنٹ کے بھی مسائل ہیں، عام بندے کے بھی مسائل آپ ہیں۔ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، جو موجودہ حالات ہیں اس میں رجحان آج کل جو ہمارے ٹرینڈ چل چکا ہے، آپ اشرافیہ جی میں اشرافیہ میں کنسیڈر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو دہلی بات پیسہ نہیں، جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس لائن میں نہیں آ نہیں آتے نا، نہیں آ سکتا میں۔ اب وہ جو لائن میں آنے والے لوگ ہیں وہ چند لوگ ہیں نا، جی چند لوگ، آپ تو نہیں کے لوگ، اب آپ تو عوام ہے نا، جی بالکل عوام۔ اب لڑائی کن کی؟ دیکھیں آپ کی تو نظریاتی لڑائی ہے نا۔ جی میری تو نظریاتی لڑائی۔ اچھا، اب نظریات جو ہے وہ تو پشت ہو گئے، پیسے والے آ گئے، جی فرنٹ میں آ گئے، اب وہ پیسے والے لوگ جو ہیں وہ سیاسی بالادستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس پیسے والے لوگ ہیں، اور ہم تو سارے تالیاں بجانے والے لوگ ہیں نا، ہم تو تالیاں بجا رہے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلاف رائے ہے اور جس کا اس شدت سے ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو منہ کالے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جوتیاں مار رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی عوام کی لڑائی ہے یا اشرافیہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں؟ میں جیسے خواجہ حسن نے کہا کہ وہ اس نے الزام لگایا نا، حالانکہ انہوں نے اسے پیسے دیے تھے، وہ آگے وہ نوزر پر صحیح کہیں، خواجہ حسن نے کہا ٹھیک ہے جی، جس نے حسن نے بات کے اوپر کیا اس نے کہا جی مجھے بڑی شرم آ رہی ہے جی، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ انداز جو ہے اس میں اس لڑائی میں دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے انقلاب ہوتا ہے جو نظام کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نے اس چور بازاری کو نہیں چلنے دینا، ہم نے اس جو ہے نا جی اس رشوت ستانی کے خلاف ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، ہم نے جناب اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ وہ نظام تو وہی ہے، اسی نظام کو سارے اثر کیے ہوئے، اور لوگ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے، عوام تعلیم پیٹ رہی ہے۔ تو اس میں آپ کیا تبدیلی توقع کر رہے ہیں؟ آپ تو کارکن ہیں نا، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی میں بس آپ کا مستقبل کیا ہے؟ جی میں یہی دیکھ رہا ہوں، جہاں تک نظریات کی بات ہے، نظریات کسی بھی جماعت کے، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ اس کا منشور یا اس کا مینیفیسٹو جو کوئی بھی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کسی کو غلط طریقے سے پرورش کی گئی ہو یا کسی کو اختلافات اپنی جگہ پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو پولیٹیکل جو آج کل ہمارے امیدواران صاحبان آگے ہیں، اس میں ان میں جب پولیٹیکلی وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اقتدار میں آنا ہے، کس طریقے سے عوام کا فلاح دیکھنی ہے، کس طریقے سے ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے۔ جب عوام کی توقعات پوری نہیں ہوگی تو مختلف طریقے سے لوگوں کا ریئیکشن آئے گا جو ہمارے آج کل ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس سے کہ بڑی تبدیلی متوقع ہے یہ الیکشن آ رہا ہے؟ جی میرا اس میں یہ میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ اس میں جو امیدوار ہے نا، جو بھی جماعت ہے وہ اپنے طور پہ اپنا محاسبہ کرے گی اس چیز کا، اپنے اندر جو بیٹھ کے نا وہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آج سے یہ پیدا نہیں ہوگا، یہ ایک لاوا ہے کافی عرصے سے پاک ہے، وہ چاہے نواز شریف کی صورت میں آج سامنے آیا ہے، اچھا عمل نہیں ہے، چاہے خواجہ آصف کی صورت میں سامنے آیا ہے، یہ فیکٹ جو ہے نا یہ ہمیں سوچنا ہوگا اس بارے میں، موجودہ قیادت کو، چاہے کوئی بھی پالیٹیشن ہے۔ آپ کی اب ماشاء اللہ 42-45 کے قریب آپ کی عمر ہو گئی اور آپ بیٹھک سے نکلے اور آپ نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جی بالکل ایسے نا جی، تو اور ابھی تک نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ایک نظریاتی وابستگی ہے وہ حیات رہے گی انشاءاللہ۔
کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یار میرا کیا فیوچر ہے سیاسی طور پر؟ میں نے سیاسی طور پر میں نے کیا اچیو کرنا ہے؟ کیا کوئی میری منزل بھی ہے؟ آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کی بہت بڑی کتاب بھی ہے، آپ کے پاس ووٹ بینک بھی ہے نا، لیکن پیسوں کی وجہ سے آپ یعنی تیسری چوتھی نہیں ہوتے، انتہائی پچھلی صف میں ہے. تو کبھی ہمارا کارکن، سیاسی کارکن یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار یہ جو بالا دست لوگ ہیں، یہ ان کا کیا جواز ہے کہ یہ میرے سر پہ بیٹھا رہے؟ محنت تو میں کر رہا ہوں، نعرے تو میں مار رہا ہوں، لوگوں کو پکڑ کے تو میں لاتا ہوں، ووٹر تو میں بناتا ہوں. یہ مجھے بتایا، مجھے سمجھ نہیں آتی. بہت سے سیاسی کارکن کے آج بھی آپ سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارا سیاسی کارکن یہ سوچتا کہ سیاسی جماعتیں اس پہ بھی ٹرسٹ کریں نا. کیا خیال؟ جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں یا سیاسی ورکر کا جو اس سٹیٹس ہے، موجودہ سٹیٹس ہے، وہ ایک سیاسی ورکر کوئی بھی ہے اگر ہے وہ نظریاتی، تو اس نے نہیں دیکھنا اپنے مفادات کو، نہیں دیکھنا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی، میرے دل میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے نیکسٹ ان فیوچر میں نے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے یا میں نے یونین کونسل کا الیکشن لڑنا ہے یا میں نے کچھ اور کام کرنے ہیں. اگر میرا مقصد یہ ہے کہ ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر ان کی جماعت کو لے کے جنہوں نے غریبوں کو بولنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں زبان دی، عام عوام کو زبان دی، ہاریوں کو زبان دی، سب کو زبان دی ہے، وہ جو کلچر، جو نظریات ہیں، وہ اسی کے تابع لوگ آج تک جوک در جوک آ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی خصوصاً میں اپنے پارٹی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ان فیوچر ایم پی اے بننا ہے. اگر ساری جماعتیں سمندر ہیں، ہم نے کب کہا کہ کوئی جماعت سمندر نہیں؟ میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نظریاتی کارکن ہے وہ اقتدار کی خواہش کیوں نہیں کرتا، اختیار کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کیوں پال لیے ہیں اپنے لیے وہ بت؟ دیکھا بھٹو صاحب کو تو آپ نے، بھٹو صاحب کو مجھے ٹکٹ دے دیں تو میں بھٹو کو ٹکٹ دوں گا نا جی. اگر پیپلز پارٹی مجھے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا دیتی ہے پیپلز پارٹی، آپ کہاں جائیں؟ آپ ٹکڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ تو اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. جی بالکل. پارٹیاں اپنے کارکنوں پر کیوں نہیں ٹرسٹ کرتی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے. خصوصاً میں پانچ حلقوں میں اپنے ضلع کی بات نہیں کروں گا، میں اوور آل بات کروں گا. دیکھیں ہماری کرشنا کماری کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گئے، سینٹ تک لے کے آئے ہمارے کرشنا کماری کو. دیکھیں میں اپنی جماعت ایک واقعہ ہوا، لیکن اور اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو دیگر کسی پارٹی نے اس طریقے سے اس نیچے سے اٹھا کے اور لوگوں کو ایک جو ہے نا بہت اچھے فورم پہ اور اس طریقے سے سینٹ پہ اٹھا کے بٹھا دیا. یہ کریڈٹ جو ہے صرف پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قیادت کے خلاف، ہاں جی قیادت کے خلاف قیادت خلاف یہ رد عمل، اس سے رد عمل کے اسباب اور بھی ہوں گے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے شاید کہ یار جن کی چہرے دیکھ دیکھ کے تھک گئے یار، یہ جان نہیں چھوڑ رہے ہو، کیا یہ بھی ہے نا؟ دیکھیں میں آج ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس میں چائنا کا جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو تاحیات جو ہے نا وہ بنا دیا گیا. اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو شاید ہم بڑھ چڑھ کے اس چیز پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے، لیکن اس میں اس ملک میں کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں اسی طرح اب چائنا کے جو حکومت اپنے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرتی ہے، آپ کر دیں، آپ تاحیات رہیں، اب وہ کون کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہمیں وہ مواقع آپ کورس میں ہے نا، لوگوں کو سستا نظام ملتا ہے. جی دیکھیں میں بحثیت ایک وکیل میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی امید کرن نظر آتی ہے تو وہ عدلیہ کی طرف نہیں، سستا نہیں، عدلیہ امید کی کرن ہے بعض نہ، لیکن کیا سستا نظام ملتا ہے؟ 15 سال کے بعد اگر 3 نسلیں گزرنے کے بعد سسٹم کون ٹھیک کرے گا نا؟ سسٹم ہم خود ٹھیک کریں گے، ہم اس کا حصہ ہیں، سسٹم کا حصہ ہیں، ہم نے اسی کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے اپنی جگہ پہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں نے اپنی جگہ پہ حصہ ڈالنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی جگہ پہ حصہ ڈالنا ہے. ہمارا سیاسی کارکن موجودہ نظام میں مطمئن نہیں، میں اس طرف نہیں آ رہا. میں سیاسی ورکر جو ہے، سیاسی ورکر کی اور سروائونگ نہیں ہے. بات کی سمتی ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں یا ہمارا علاقہ ہے، اس میں اتنی وہ شعور نہیں ہے سیاسی ورکر کو کہ وہ سوچ سکے کہ میں نے پروموٹ ہونا ہے. بات کر رہے ہیں آپ وکیل ہیں، ایک کارکن ہیں. جی میں آپ بھی سوچ نہیں ہے سر، سوچ ہے میری، لیکن آدمی کی سوچ نہیں ہے. ہمارے تو عام
ہمیں پروان ہی نہیں چلنے دیا گیا. دیکھیے جی ہمیں وہ سہولت نہیں دی گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی دل آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آخر ہماری سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ورکرز کو اہمیت کیوں نہیں دیتی, آگے کیوں نہیں لے کے آتی, کیوں کروڑ پتی ڈھونڈتی ہیں, کیوں جناب جو بندہ جاتا ہے وہ بڑی سی موٹی سی چیک بک دکھاتا ہے, وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, آپ ہمارے ایم پی بھی ہیں, ان کے نام بھی کیا کو یاد ہو جاتے ہیں, اور آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کو تو کوئی بندہ وہ اس پہ لائن میں لگنے نہیں دیتا. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا, کیا یہ ریئیکٹ نہیں ہوگا عوام کا؟ ریئیکٹ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ریئیکشن تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, فیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کی, لیکن بات قسمتی ہے کہ میرے جیسا بندہ اگر اس فورم پہ چلا جاتا ہے تو میں نے وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کا میں اس پہ فل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ نہیں اتر سکتا, کیونکہ جو ساری پیپلز پارٹی جو ہے یا کوئی بھی جماعت ہے وہ فائنانشلی کسی کو وہ اس طریقے سے نہیں, اپنی کوئی بھی کسی جماعت کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ اپنے وہ ورکر کو دے. ظاہری بات ہے کوئی گورنمنٹ پہ آ رہی ہے پیسے آ گئے سب اس وقت جی والے بھٹو نے شیخ رشید کو, رانا مختار کو, اور عمار محمود سورا, یعنی اس کا نام ہی نہیں جانتے تھے لوگ. پیر بابو صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑے اور مار صاحب جیت گئے, نام نہیں جانتے تھے. یعنی جب ان کا نیا پولنگ ایجنٹ تھا ایک جماعت اسلامی کا اور سلطان میں, تو جب مار صاحب کا رزلٹ آیا یہ جیتے, پیر بابو صاحب کا الگ تھا, مار صاحب جیتے, مار صاحب کا لوگ نام نہیں جانتے تھے, دیکھا ہوا نہیں تھا. وہ کہتے جی اسد تلوار کو بول رہے, بت کو بولتے, روٹی کپڑے بغیر کو بولتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پارٹی جب ایک نظریات کی بنیاد پر جب کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو کارکن آگے آتے ہیں. لیکن کیا ہمارے یہ موجودہ نظام ہے, جو موجودہ سسٹم ہے, یہ تو ایک ایسا یعنی وہ بن گیا ہے غاصب کہ وہاں آپ جیسا بندہ بھی کہہ رہا تھی میں تو نہیں آ سکتا, اور مطمئن ہے. رام کمار جی وہ کہتا ہے میں نہیں آ سکتا, اور وہ کہتے نہیں میں مطمئن ہوں, ٹھیک ہوں. نہیں نہ آ سکنے والی بات, میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں آ سکتا. صحیح بات ہے, اگر آپ پارٹی آپ پہ ٹرسٹ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ آ سکتے ہیں. الحمدللہ پارٹی نے مجھ پہ متعدد بار ٹرسٹ کیا ہے, مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی سیٹ تک لیا ہے. میں ایک عام کارکن تھا, مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا گیا پی ایس ایف سے لے کر یوتھ تک. اس کے بعد میرا اپنا فورم ہے, لائٹ فورم کی طرف سے مجھے عہدہ ملا اور الحمدللہ میں نے کیا. اب دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سینئر ہو گیا, ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہی اسی پوسٹ پہ رہنا ہے. میرے دیگر بھائی جو آ رہے ہیں, یہ پروموشن یہی ہے سیاسی بننے کی, ان کو عزت دیں, ان کو عزت دیں. نشیب سے بڑا تعلق ہے آپ کو ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. کیا حال ہے نشیب کا؟ چلیں ہم اپنی پولیسی بات کرتے ہیں, علاقے کی بات کرتے ہیں. نشیب تو کافی پسماندہ ہے. میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ موجودہ گورنمنٹ نے بدقسمتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے اقتدار میں نہیں ہے پنجاب میں. یہ 30 سال سے پاکستان مسلم لیگ نواز ہی اس میں اقتدار میں آ رہی ہے. جو ہمارے علاقے کے جو عوامی نمائندے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کھل کر اس چیز کو نہیں ہائی لائٹ کیا. یہاں کی عوام کے مسائل اپنے قائدین تک نہیں پہنچائے, یا یہاں کی جو بھی حالات تھے, سچویشن تھی, نہیں پہنچائے. مسلم پیپل پارٹی کے جو لوگ بنے ہوئے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگ بنے ہوئے تھے, لیکن ان کی بات جی نہیں, ان کی بات ہی نہیں سنی گئی. جب وہ اقتدار میں تھے تبھی جی اقتدار میں تھے. آپ کے سامنے ہے جو پچھلا ٹینور گزرا ہے بابر خان کتران صاحب کا بطور ایم پی اے تھے. میں اکثر ان کے ساتھ جی ملک نیاز صاحب رہے, ملک نیاز صاحب رہے باہر میں نہیں ہوئے. وہ تو سپر کی حد تک تھا. وہ مین جو ہمارا مقصد تھا غربت ہے, ادھر سیلابی کٹاؤ کی جو صورتحال اکثر رہتی ہے. اب دیکھیں موجودہ حالات میں کیا ہوتا ہے اس میں. اب کچھ میرے خیال میں یہ ہے کہ سابقہ ریکارڈ کے مطابق موجودہ جو دور گزرا اس میں عوام کے تھوڑے بہت مسائل حل ہوئے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو ان کے اصل مسائل ہیں اس طرف عوام نہیں گزرنے والی حکومت نے تھوڑی سی توجہ دی ہے, یا کان اسمبلی میں توجہ دی ہے. جی دیکھیں عوام کوئی بھی, ہاں جی میں میں تھوڑی سی تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ ارکان میں سے, کیونکہ یہ عرصے دراز سے ہی آ رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی آپ کی پارٹی کچھ لوگوں کا موقف ہے, یہ جو لیا تو سب پل بن رہا ہے, جو یہ بن رہا ہے کیا نام ہے, ایک اور پانی روکنے کا جو جی وہ بن رہا ہے, اس حوالے سے ان کے بڑے تحفظات ہیں. ریگولیٹری تو آپ نے بھی کوئی اس کے بارے میں سوچا کہ باقی کیا یہ فائدے میں ہے, یا صحیح جگہ پہ بنے یا نہیں بنے, کیا آپ کا کیا موقف؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو آج کل ہو رہے ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو پانی آتا ہے سیلاب کے موسم میں وہ کنٹرول نہیں ہوتا, نہ ہمارے لیا میں کوئی اس طریقے سے وہ ہے کہ وہ ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں. پانی جو بھی آتا ہے وہ دریا کی نظر ہو جاتا ہے, غریبوں کے گھروں کے وہ گھر تک گر جاتے ہیں, ایون کہ 8-10 فٹ ان کے مال مویشی وہ بہ جاتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اور جو آواز سننے میں آتی ہے, لوگ جتنے بھی آئے ہوتے ہیں, لوگ یہاں سے میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے مخیر حضرات جاتے ہیں, بہت کچھ دیتے ہیں, لیکن جو لوگ ان کی بے بسی کی دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے یا گورنمنٹ نے یا کسی سیاسی ایم پی ایم ایل اے نے وہ مسائل حل کیے ہوتے تو ان کی یہ سچویشن نہ ہوتی. وہ سکولوں کے اندر زکوٰۃ پہ اور خیرات پہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں جو ان کی توقعات ان پہ پورا کر سکے, جب کسی بھی جماعت نے ادھر آ کے وہ کام کیا نہیں کیا. جی بہت کچھ ابھی بھی بہت ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں کیا. چونکہ ادھر جو پل بھی بن رہا ہے تو لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جن لوگوں کے رقبے وغیرہ ادھر ہیں ان کو بہتر وہ طریقے فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو جو ان کی جو موجودہ قیمت ہے وہ ادا کرے تو لوگ ویلکم کہیں گے اس چیز کو, اچھا عمل ہے. شاید اس حوالے سے ہمارا لیا کوئی اچھے وہ شعور پیدا ہو جائے, مین روڈ پہ آ جائے, کیونکہ ہمارا ایک علاقہ اسی طریقے سے وہ سائڈ پہ ہے. ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز پراپر طریقے سے ہمارے تک نہیں پہنچ سکتی. آپ جیسے لوگ جو ہیں یہ کر خیر کر رہے ہیں, ہم تو اقتدار کی عوام تو کیا, ہم نے تو اس کی راداری اس کا ایک بھی نہیں دیکھا ہم نے تو جی موسٹ ویلکم. ہمارے اقتدار کے جو گیٹ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے, وہ ایوان صدر سنتا ہے, قومی اسمبلی کے جناب وہ خبریں سنتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو اپنے بچوں کی جو بدحالی دیکھتا ہے اور ارباب اقتدار کی خوشحالی اور لال گلال چہرے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتوں کھانے میں کہ میرے بات کیوں نہیں ٹھیک تھی. جب اس کے باوجود بھی ہم لوگ بڑے راضی ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس یہ. تو کیا یہ کوئی عام آدمی کی کوئی مقدر سمجھنے کے کوئی چانس ہیں آپ کے ذہن میں, کوئی ہو سکے گا, یا بس ہم نے اسی سے مخالف گزار کرنا؟ دیکھیے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ نام بھی کفر ہے انسان کو. ویسے سیاسی کارکن یہ آواز کیسے سیاسی کارکنوں کو کیا اسٹرگل کرنی چاہیے, جوتی مارنی چاہیے بس؟ نہیں, یہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے, چاہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, یا جس کے ساتھ بھی ایسا جو عمل ہوتا ہے یہ نم کرنا چاہیے. کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے رویوں کو عوام دوست بنائیں, عوام کو مایوس نہ کریں, عوام کی بات سنیں, عوام کو اخلاق اور کردار کی تربیت دیں. دیکھیں سیاستدان کوئی بھی ہو, چاہے کسی جماعت سے بھی ہو, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے جو ہے اس طریقے سے میرے ساتھ بھی ہے اور پبلک میں بیٹھ کے یہ چیزیں ہو. یہ میرا پرسنل ہے, میرا وہ ہو سکتا ہے. کسی بھی جماعت میں کسی کے ساتھ اگر کوئی سیاستدان کے ساتھ ایسا کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو اس آدمی کی پرسنل گریونس ہو سکتی ہے. اس کا حل یہ بھی نہیں ہے, اس میں ہم سب کو مل کے اس چیز کا مداوع کرنا ہوگا, سب کو سوچ رکھنی ہوگی. اگر میں اپنی جگہ پہ ہوں تو مجھے اپنی جگہ پہ کردار ادا کرنا ہوگا. ٹیچرز ہیں ہمارے اسکول میں, ان کو چاہیے کہ ضروری نہیں تعلیمی نصاب ہی ہے, نصاب سے ہٹ کے بھی یہ جو روزمرہ کے ہمارے طریقے سے پیش آنا, کسی کو برداشت کا جو عنصر ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ایون کہ ریڑھی والا بھی ہے, اس کے بھی اپنے مسائل ہیں, میں پڑھ رہا میرے اپنے مسائل ہیں, ہر طبقہ فکر کے اپنے. پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں بچے کو 3 سال کچھ نہیں پڑھایا, صرف اخلاق اور کردار کی تربیت دی جاتی, 40 دی جاتی ہے. صرف اس کو بتایا جاتا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, ملنا کیسے ہے, گفتگو اپنی کیسے کرنی ہے. 3 سال اس کی تربیت صرف اخلاق اور کردار کی ہوگی ہے. ہمارے ہاں تو ہم 3 مہینے ہی نہیں دیتے اپنی اولاد. وہی جو ورلڈ سسٹم چل رہا ہے KG1 پر, اس میں اور میں کارٹون کھلونے دے دیے جاتے ہیں کہ دل بہلانے کے لیے. اگر یہی چیزیں پہلا سال جو ہے اگر ان کی نشر وہاں پہ ان پہ جو تعلیمی جو ہماری پالیسیاں بناتی ہیں, اگر ان کو اس چیز پہ فوکس کر دیا جائے کہ پہلے کردار بنانا ہے کسی کا, جب کردار ایک اچھا ہوگا, ایک اس کو سمت متعین کر دی جائے گی تو میرا نہیں خیال. اگر دیکھیں ایک بندہ ہے, بچہ ہے, نہیں پڑھتا, وہ زبردستی کسی کو نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے. اس کی بندہ ذہنی اس کو اس طریقے سے ہم پرورش اس طریقے سے کریں گے, اس کو اس طریقے سے لے کے آئیں گے کہ وہ تیار ہو جائے اس چیز پہ. مار نہیں پیار والا جو ایک سسٹم چل رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے, لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. یہ سابقہ جو ہے
روایت آ رہی ہے جی ٹیچر کو وہ ڈنڈا اٹھا کر مار دینا. ہمارے دور میں تو باقاعدہ وہ مرغا بنا کے مارا کرتے تھے ٹیچر تو تھے. اسی لیے آپ وکیل بن گئے. جی میں اگر مرغا نہ بناتے تو آپ وکیل کہاں بنتے؟ دیکھیں مار سے آپ دیکھیں اپنی گلی میں گلی محلے میں کتنے جی الحمدللہ میرے کتنے لوگ آپ وکیل بنے ہیں. جتنے آپ مرغا بنے تو وکیل بن گئے. اگر آپ مرغا نہ بنتے تو میں جانتا ہوں سارے مطلب دیکھیں وہ پڑھائی کے حوالے سے پڑھائی کی بات پڑھائی کے حوالے سے پڑھے ہیں تو وکیل بنے ہیں سر. لیکن اگر آپ ضروری نہیں ہے سر. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بچوں کو یہ اجازت دے دیں گے کہ آپ جو لکھنا چاہیں لکھیں اور پھر استاد کے ہاتھ باندھ دیں گے کہ آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے, ماں باپ کو ہاتھ باندھیں گے ڈانٹنا نہیں ہے, پھر وہ پڑھے گا کیا؟ دیکھیں میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکول میں ہی تعلیم و تربیت ضروری نہیں ہے. ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت ہے. جب ماں باپ پیرنٹس اس کو سمجھا کے بھیجیں گے بیٹا آپ اسکول جا رہے ہیں, ادھر اسکول ہوگا, ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تابع آپ نے رہنا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہم خود آبزرو کر لیتے ہیں. جب مجھے پتا ہوگا کہ میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں تو ادھر میرا چلان ہوگا, میں بیلٹ یوز نہیں کروں. جو ان پڑھ ڈرائیور ہوگا نا وہ سر وہ بھی کانشیس ہو جائے گا, اور وہ میرا یہی خیال ہے کہ فلی وہ کانشیس ہو کے اور جتنے بھی اس کے قواعد ضوابط ہیں اس پہ فل وہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا. تو جب ذہنی طور پہ ہم اسکول اس طریقے سے ماں باپ ہی خالی ٹیچرز بھی نہیں ہماری تربیت کرتے, ماں کی گود جو ہے وہ علاقہ جو ہمارے سسٹم ہے کلچر ہے ہماری گود میں تو موبائل پڑھو جو آنکھ کھلتی ہے بچے کی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں کا موبائل اپنے آپ میں لے لیتا ہے اور ماں اپنا کام کرتی ہے, بچہ اپنا کام کرتا ہے. دیکھیں جی موبائل تو شاید موبائل تو 10% لوگوں کا ہے. ایسی کہ آج تو آپ کو جو قرضہ ملتا ہے گورنمنٹ وہ آپ کو موبائل دیتی ہے, اسمارٹ فون دیتی ہے, لے پکڑے آپ ہر گلی محلے ہر خاتون ہر مرد ہر بچے کے پاس. اور بچوں کو آپ دیکھیں کہ بچے اگر والدین کا موبائل استعمال کریں تو خوش ہیں, اگر والدین ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتے ہیں تو بچے کا احتجاج جاری ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہم نے اس کا پازیٹیو یوز کرنا چھوڑا. بچہ تو موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے نا, پازیٹیو اور غلط اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ پازیٹیو ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی آنکھیں سفر کر رہی ہیں, اس کا ذہن سفر کر رہا ہے, وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو کارٹون لگا دیتے ہیں آج کل مائنڈ, وہ کارٹون میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑا ہوتا ہے پھر کارٹون سے کہیں اور پہنچ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمارا بچہ تو اس کی تو تربیت نہیں ہوئی, اس کا اخلاق بگڑ گیا. اس حوالے سے ہمیں اپنے اس پہ سوچنا ہوگا, ہمارے اپنے رویوں پہ سوچنا ہوگا تاکہ یہ چیز مزید وہ اوپر نہ جا سکے. اس کا دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی اہمیت ہے آج کل, آئی ٹی کی, موبائل کی. شرط یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز ہو. اگر پازیٹیو یوز ہو جس طریقے سے یہ لیپ ٹاپ آ رہا ہے, ہمارے بچوں کو یہ آلریڈی جو جتنے وہ ہیں وہ میں کبھی سے انکار کر رہا ہوں, میں تو انکار نہیں کر رہا ہوں. میں تو بچے کی تربیت کے جیسے آپ نے بات کی بچے کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کس حد تک جو ہے نا وہ تربیت میں مخلص ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے موبائل دے دیتے ہیں کہ بیٹا اس سے کھیلو, ہمیں نہ چھیڑے. اور بیٹا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ 5 سال کا بچہ جو ہے اسکول جاتے ہوئے کہے گا یہ موبائل دے دو, میں نے بیگ میں رکھ کے جانا, میں نے کارٹون دیکھنا. میں یہ کہہ رہا ہوں تو یعنی لگتا یہ ہے کہ ہم ویسے قوم جو ہماری تربیت جو ہے اس میں کوئی خامی ہے تھوڑی سی, سیاسی طور پر بھی سماجی طور پر بھی. ہم لوگ ویسے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری تربیت کریں, قوم کی تربیت کریں, خواہ وہ سیاستدان ہیں, اساتذہ ہیں, صحافی ہیں, وکلاء ہیں, ماں ہے, باپ ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامی ہے جس وجہ سے ہم جو ہے نا کچھ بہتر اپنا جو ہے اظہار نہیں کر پا رہے. کیا خیال ہے؟ میں اس میں بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اگر ہم اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ ہم اس کا کمپیریزن کریں آؤٹ آف کنٹری سے, جو مہذب معاشرے جس کو ہم کہتے ہیں یہ مہذب معاشرے ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر ہمیں کچھ کام کرنا ہوگا. ہم اپنا مقابلہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں لیکن اس لوگوں میں کافی پیچھے سے ایک ہسٹری ہے ان لوگوں کی. وہ اس اسٹیج پہ اگر قانون کی عملداری کرتے ہیں یا ان میں کچھ وہ احساس ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبا ٹینور ہے, جبکہ ہمیں ابھی بلوغت میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے. میرے ذاتی بلوغت میں آئے ہمیں کچھ عرصہ گزرا ہے. ہمیں جو جی بلوغت سے مراد میں کمر ٹوٹ گئی, بلوغت میں آتے آتے آدھا ملک ہمارا علیحدہ ہو گیا, بلوغت ابھی آئی نہیں تھی. ہاں جی وہی رزلٹ ہے, ہمارا وہی رزلٹ ہے. لیکن اب ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے
وہ اس طرف ترقی کی طرف ہمارے بچے جو ہماری نئی نسل ہے وہ قدرے اگر ہم ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں تو بہت اچھے طریقے سے ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ہمارے اس طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جس طریقے سے ہم گامزن ہیں تنقید ضرور ہوتی ہے لیکن برداشت جو ہے ہمارے میں وہ اگر ہم رکھیں گے ہر چیز کو اپنی ہم پیمائش کے مطابق اپنی جس چیز کی ضرورت ہے حیثیت کے مطابق اگر اس کو کیری آن رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوگا اور مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. باقی یہ معاشرہ ہمارا جو ہے ہم کو جنت میں نہیں جا رہے تو ظاہری بات ہے اس میں کوتاہیاں خامیاں ہوتی رہتی ہیں جس کو ہم ٹائم بہ ٹائم وہ اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. سامعین محترم، یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان جناب غلام اکبر میرانی ایڈوکیٹ صاحب. آپ نے ان کے خیالات سنے. ساری گفتگو کا جو نچوڑ میرے ذہن کے مطابق جو نکلا ہے بڑا افسوسناک واقعات ہیں، خاص طور پہ جو آج واقعات ہوئے ہیں اس سے بڑا دل دکھا ہے. بحیثیت قوم ہم اپنا تشخص جو ہے ہم جو کر رہے ہیں بحیثیت ملک کے، یعنی افسوس لگتا ہے ہمیں یہ زبان اور یہ رویے دیکھ کر کہ ہم کس قدر مقصد ہے کہ ہمارے رویے آلودگی کا شکار ہو گئے. اور آج کی جو گفتگو سے جو میں نتیجہ نکال پایا ہوں اس میں بھلے سے ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارا استاد ہو، ہمارا صحافی ہو، ہمارے والدین ہوں، کہیں نہ کہیں جھول ہے جو ہم سوچ کی آبیاری نہیں کر پا رہے، سوچ کو منظم نہیں کر پا رہے. ہم بتا نہیں پا رہے کہ آخر ہم نے کیسے اس قوم کے فرد کی حیثیت سے اپنا تعارف کرانا ہے. بنیادی طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک پاکستانی قوم نہیں بن سکے. اگر ہم قوم بن جاتے تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. اگر ہم پاکستان کو بنیاد بنا کر محبت کی بات کرتے، پیار کی بات کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کی بات کرتے تو ہمارا اختلاف رائے میں بھی حسن ہوتا. لیکن بدبختی ہے ہماری کہ ہم 70 سال گزرنے کے باوجود، اتنی ٹھوکریں کھانے کے باوجود، اتنے زخم اٹھانے کے باوجود، جیسے بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم بلوغت میں آئے ہوئے ہمیں کچھ عرصہ گزرا اور میں نے لقمان دیا کہ ابھی ہم بلوغت میں آ رہے تھے تو ہماری کمر ٹوٹ گئی تھی، آدھا ملک ہمارا کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا. اتنے زخم ہم نے اٹھائے ہیں اور آج بھی ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. آپ اختلاف رائے کریں، ضرور کریں. آپ موجودہ نظام کے خلاف جدوجہد کریں، ضرور کریں، بٹ اس کے بھی کچھ دائرہ ہوتے ہیں، دائرے ہوتے ہیں. ان دائروں میں رہ کر اس ملک کی سالمیت کو اور اس پاکستانی قوم کی عزت اور احترام کو ملوں سے خاطر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اپنانا ہوگا. سامعین محترم، آپ آج کا جو آپ نے پروگرام سنا اس پہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے بڑا آپ سے گلہ ہے کہ آپ موضوع کے حوالے سے اپنی رائے دینے سے تھوڑا سا شاید آپ کو ٹائم نہیں ہوتا. تو میری خواہش ہوگی کہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیا کریں، لکھا کریں. ہم بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے کوئی نہیں ہے کہ میرا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اہمیت کی فلاں بندہ آئے گا تو ہم بات کریں گے، فلاں بندہ آئے گا کوئی ہم بات کریں گے. آپ میں سے کوئی بھی ہمارے فورم پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہے، ہم اسے ویلکم کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اور آپ کو ضرور اپنی رائے سے نوازا کریں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں، ہمیں بتایا کریں ہماری خامیاں، ہماری خوبیاں، ہماری جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ ہم اپنی صحیح سمت کو ہم اپنی منزل قرار دے سکیں. آپ کی رہنمائی کی روشنی میں خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نے کے بعد